بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو میری بہت ساری جو بہنیں ہیں وہ اس کو سالوں سے آزماتی آ رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف ان کے رزق میں برکت عطا کی ہے بلکہ ان کے گھر میں سکون عطا کیا ہے۔ ان کو ہر طرح کی پریشانی سے نجات مل گئی ہے۔ بات کرتے ہیں کہ سورۃ محمد کی منت پر اتنا اثر کیوں ہے، کہ وہ اتنی پاورفل ہے۔ سورۃ محمد کی جو بندہ بھی اس کو پڑھتا ہے اس کی حاجت، اس کے ناممکن کام بھی جو ہیں وہ ممکن ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سالوں سے اٹکے ہوں۔ اور ہفتے میں اس کو کتنے دن پڑھنا ہے، جمعہ اور جمعرات کے دن کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس ٹائم پر پڑھنا ہے، یہ سب میں آپ کو اس ویڈیو میں کلیئر کرنے والی ہوں۔ تو ویڈیوز کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، کوئی بھی پارٹ آپ نے اسکپ نہیں کرنا۔ تو اب بات کرتے ہیں سورۃ محمد اتنی پاورفل کیوں ہے کہ جو بندہ بھی اس کو اپنی حاجت کے لیے پڑھتا ہے، ناممکن حاجت جو کہ سالوں سے رکی ہوتی ہے، جو کہ وظائف کر کر کے تھک چکے ہوتے ہیں لیکن حاجت پوری نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن جیسے ہی آپ سورۃ محمد کو پڑھنا شروع کرتے ہیں وہ حاجت دنوں میں پوری ہو جاتی ہے۔ اتنا اثر کیوں رکھا گیا ہے اس سورت میں؟ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اس کا نام ہی براہ راست ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھا گیا ہے۔ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر کیوں؟ کیا محض یہ اتفاق ہے؟ کیا محض یہ ایک نام ہے یا اس میں کوئی واقعی ایسا راز چھپا ہے جو ہماری دعاؤں کو فوراً قبول کروا لیتا ہے؟ دیکھیں سورۃ محمد یہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ اور مدینہ کے درمیان میں جنگ کا ماحول تھا اور مسلمان کمزور تھے اور کافر طاقتور تھے۔ مسلمان کے دلوں میں ایک خوف تھا، ایسے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ محمد کو نازل کر کے مسلمانوں کو حوصلہ دیا اور سورۃ محمد کے تھرو مسلمانوں کو میسج دیا کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ تو یہ شارٹ سی سورۃ محمد کی سمری تھی جو کہ میں نے ضروری سمجھا کہ ہم سورۃ محمد پڑھتے تو ہیں لیکن اس کا بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا سا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ میری تمام پیاری سسٹرز، اللہ نے سورۃ محمد کو صرف اس وقت کے مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجا تھا بلکہ ہر مسلمان کے لیے نازل کیا ہے جو کمزور ہے، تھکا ہوا ہے، مشکلات سے گھرا ہوا ہے۔ تو اگر آج آپ بھی چاہتی ہیں کہ آپ کی زندگی کی مشکلات آسان ہو جائے، دل کو سکون ملے، آخرت بھی سنور جائے، سورۃ محمد کو روزانہ پڑھنا شروع کر دو، اللہ ضرور آپ کی مشکلات دنوں میں حل کر دیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک سٹوری شیئر کرتی ہوں کہ ایک بہن تھی جن کا بیبی نہیں ہو رہا تھا، 3 سال سے اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ساس اور نندے بہت تنگ کرتی تھی۔ انہوں نے سورۃ محمد جیسے ہی پڑھنا شروع کی، یقین کرو کہ 1 سے 1.5 ہفتے کے اندر نہ صرف اللہ نے ان کو اولاد کی خوشخبری سے نوازا بلکہ اللہ نے ان کو اپنے گھر کی خوشخبری بھی دے دی۔ اور وہ شخص جس کو میں پرسنلی جانتی تھی وہ کبھی بھی نہیں تیار تھا، راضی نہیں ہوتا تھا کہ میری بیوی کو علیحدہ گھر لے کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور ساس تو بالکل بھی اس حق میں نہیں تھی کہ وہ علیحدہ ہو جائے، لیکن جب انہوں نے سورۃ محمد پڑھنا شروع کی تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ماشاءاللہ سے آج وہ اپنے علیحدہ گھر میں آباد ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو 3 سال کے بعد اولاد کی خوشخبری سے بھی نوازا ہے۔ مطلب میڈیکلی وہ اپنا علاج کروا رہی تھی لیکن 2 سے 3 مرتبہ پہلے انہوں نے علاج کروایا تھا، اس بار انہوں نے علاج کے ساتھ ساتھ سورۃ محمد پڑھی، اللہ نے 1 ہفتے کے اندر ان کو خوشخبری عطا کر دی۔ یہ اتنی پاورفل اور آزمائی ہوئی بات ہے کہ جس بندے کو اس پر یقین ہوگا اور وہ پورے یقین کے ساتھ اپنی مشکل کو سوچتے ہوئے، آزماتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے سورۃ محمد پڑھنے کی نیت کر لے گا، اللہ اس کی حاجت دنوں کے اندر پوری کر دیتے ہیں، چاہے وہ کتنی بھی بڑی حاجت ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے وہ بڑی وجہ جس کی وجہ سے سورۃ محمد کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، جس کی وجہ سے سورۃ محمد کو پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں رہتا۔ آپ سب میری بہنیں جو زندگی کے کسی بھی معاملات میں پریشان ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، کوئی بندش ہے، کوئی کام بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا، بہت زیادہ طریقے آزما لیے، بہت زیادہ وظیفے کر لیے، وہ لازمی سورۃ محمد کو پڑھو، سورۃ محمد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ اب بہت ساری میری بہنیں کہتی ہیں کہ اس کو کتنے دن تک پڑھا جائے، تو اس کو مہینوں پر، دنوں پر مت اکاؤنٹ کرو کہ اتنے دن پڑھیں تو میری حاجت پوری ہو جائے گی، اس کو اپنی لائف کا حصہ بنا لو، کیونکہ یہ وہ صورت ہے جس سے نہ صرف آپ کی حاجت پوری ہوگی بلکہ اس سے آپ کی خوشیاں
بھی آپ کی مکمل ہوگی۔ آپ کی جو خوشیاں ہیں وہ لانگ لاسٹک رہیں گی۔ جو آپ چاہتی ہو کہ آپ کو نظر نہ لگے، آپ اللہ کے حصار میں رہو، اللہ کی پروٹیکشن میں رہو، تو سورہ محمد پڑھتی رہو، چاہے آپ کی حاجت پوری بھی ہو جائے، اس کو چھوڑنا نہیں آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو پرسنلی ہماری فیملی میں بھی اس کو میں بار بار بتا چکی ہوں کہ ہم سب کا بہت زیادہ بلیف ہے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، مشکل آتی ہے، ہم ضرور سورۃ محمد پڑھتے ہیں اور اس کے وسیلے سے اللہ سے رجوع کرتے ہیں۔ اللہ ضرور ہماری مدد کرتے ہیں، ضرور ہماری پریشانیوں کا کوئی نہ کوئی حل نکال آتا ہے۔ تو اب وہ تمام بہنیں جو اپنے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، جو اپنے رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، جو جاب کے حوالے سے پریشان ہیں، اور جو اپنے ویزے کے حوالے سے پریشان ہیں، نظر کے حوالے سے پریشان ہیں، زندگی کے کسی بھی معاملے میں اگر آپ آزمائش میں آ گئے ہو تو اس کے لیے سورۃ محمد پڑھو۔ پڑھنا کس طرح سے ہے یہ دھیان سے سننا، کیونکہ تھوڑا سا ٹیکنیکل یہ ہے، سمجھنا آپ نے، اس کے بعد اس کو کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا آپ سب کے لیے۔ تو سب سے پہلے اپنے سورۃ محمد کی نیت کر لینی ہے۔ منت جو ہے وہ کچھ اور ہے، ہم نے نیت کو لے کر چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ منت وہ ہوتی ہے جو کہ آپ کہتے ہو کہ میرا کام ہو گیا تو میں پڑھوں گا۔ تو کنڈیشن جو لگانا اللہ سے وہ مناسب بات نہیں ہے۔ آپ نیت کریں یہاں پر کہ میں نیت کرتی ہوں کہ آج سے میں سورۃ محمد پڑھوں گی اور اس کو پڑھتی رہوں گی اپنی زندگی میں، چاہے جو ہے وہ کبھی مصروف ہونے کی وجہ سے کم بھی پڑھوں، تعداد جو ہے وہ فکس نہیں کرنی آپ نے، ورنہ آپ مشکل میں پڑھ سکتے ہو۔ کبھی انسان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اتنا کہ وہ اس فگر کو میٹ کر سکے، لیکن ہر روز آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے اس کو میکسیمم اپنی کیپیسٹی کے مطابق پڑھنا ہے۔ آپ نے اپنی نیت میں تعداد فکس نہیں کرنی، لیکن اتنا ذہن بنا لے کہ میں ڈیلی جو ہے وہ 3 مرتبہ، 11 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنی مرتبہ آسانی سے پڑھ سکتی ہو میں اتنی مرتبہ پڑھوں گی، ٹھیک ہے؟ تو نیت آپ نے کر لی کہ آج سے میں جو ہے وہ سورۃ محمد پڑھوں گی، زندگی کا اس کو حصہ بنا لوں گی۔ فار ایگزامپل کہ اگر آپ نے 3 مرتبہ کی نیت کی ہے تو آپ اس کو 3 مرتبہ ہی آپ پڑھ سکتے ہو۔ اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کر کے جس طرح آپ کی آسانی ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہو، جس طرح آپ کی آسانی ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہو، کوئی حرج نہیں۔ اول آخر درود شریف لازمی پڑھا کرے اور ہر مرتبہ اپنی حاجت کی آپ نے دعا کرنی ہے سورۃ محمد کو پڑھنے کے بعد۔ تو آپ بات کرتے ہیں کہ پورے ہفتے میں ہم نے سورۃ محمد کو پڑھنا کتنی مرتبہ ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں سورۃ محمد جب آپ ڈیلی جو ہے وہ 3 مرتبہ اگر آپ پڑھ رہی ہو، جمعرات کی، مغرب کے جو 3 فرض ہوتے ہیں وہ 3 فرض پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ محمد پڑھ لینی ہے، اس کے بعد اپنی نماز کمپلیٹ کرنی ہے، اور پھر جو ہے وہ اس دن کی اگر آپ 3 مرتبہ پڑھ رہے ہو تو آپ پڑھ چکے ہو یا رہ گئی ہے تو اس کو پورا کر لینا ہے، لیکن مغرب کے بعد 1 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب جمعے کا جو دن ہے خاص دن ہے اور میں نے اس کو 2 مرتبہ پریکٹس کیا ہے، اس لیے میں بار بار چھوڑ دیتی ہوں کہ آپ اس دن زیادہ پڑھو۔ 2 مرتبہ میں نے پڑھا ہے اور اللہ نے اگلے ہی دن جو ہے وہ میری اس حاجت کو پورا کیا ہے، تو اس لیے میں آپ سب سے کہتی ہوں کہ آپ اس دن جمعے کے دن سورۃ محمد کو 11 مرتبہ پڑھو۔ ایک سیٹنگ میں پڑھ سکتے ہو ویل اینڈ کے، اگر آپ پورا ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے جمعے کے دن درود شریف لازمی پڑھنا ہے 313 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا آپ کو مشکل لگے گا، لیکن جب آپ اپنا مائنڈ بنا لو گے، اپنا دل بنا لو گے تو آپ دیکھو گے کہ آپ کو کتنا سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کا بہترین حل یہی ہے جو میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں، آپ کو جو میں جمعرات کی شام ہوتی ہے اس سے پہلے اپنے سب کام نپٹا لیا کرو، کیونکہ جمعے کے دن کوئی بھی آپ کا کام نہ ہو، ٹھیک ہے؟ کھانا پکانے کا کام نہ ہو، آپ کی صفائیوں کا کمپلیٹ کام ہوا ہو، آپ کو ایک دن پورا اپنے لیے رکھ لینا ہے اپنے کام، تاکہ جمعے کا جو دن ہے اس کو آپ عبادت کے لیے گزار سکو۔ تو میرے لیے پرسنلی وہ ایک چھٹی کا دن ہوتا ہے اور پورا ہفتہ مجھے ویٹ ہوتا ہے اس دن کا کہ یہ دن میرے لیے عبادت کا دن ہے، ٹھیک ہے؟ اس دن اپنے تمام دنیاوی کاموں کو بند کر دو اور اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مصروف رکھو، اور حدیث کے مطابق جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جو کہ قبولیت کی ہوتی ہے۔ اللہ اس گھڑی میں مانگی جانے والی دعا کو قبول کرتے ہیں، اور وہ کون سی گھڑی ہے یہ ایک دوسری حدیث میں ہے، جس کے تحت وہ وقت جو ہے جس میں قبولیت ہوتی ہے جمعے کے دن، وہ وقت ہے جمعے کی اذان سے لے کر جب تک جمعے کا ٹائم رہتا ہے، یعنی کہ نمازی جمعہ کی ادا نہیں ہو جاتی اس ٹائم تک وہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو آپ سب نے میک شیور کرنا ہے کہ جمعے کی اذان سے پہلے آپ نے اپنے تمام کام کمپلیٹ کر کے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، سورۃ محمد پڑھنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے، اور جمعے کی نماز جب ادا ہو جاتی ہے، جمعے کی نماز جب ادا کر کے جب مرد مسجد سے نکل آتے ہیں اس ٹائم تک آپ نے جائے نماز پر ہی بیٹھے رہنا ہے، اللہ سے دعا کرتی رہنا ہے،
اپنے حاجت کی، یقین کرو یہ بہت بہترین ٹائم ہے قبولیت کا۔ اور اسی طرح عصر سے مغرب کا ٹائم بھی بہت اہمیت کا حامل ہے جمعے کے دن، تو اس ٹائم کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے، سورۃ محمد پڑھنی ہے اور اللہ سے اپنی حاجت کی دعا کرنی ہے، اللہ ضرور آپ کی حاجت کو قبول کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس شارٹ اگر میں وظیفے کو سیریس کر دوں کہ ڈیلی آپ اس کو 3 مرتبہ پڑھ لو اور اس کے ساتھ درود شریف بھی ایڈ کیا جائے، 100 مرتبہ پڑھو، ٹھیک ہے، لیکن لازمی پڑھیں۔ درود شریف آپ کی زندگی کا بہت اہم حصہ ہونا چاہیے، آپ کی دعاؤں کا حصہ ہونا چاہیے، اس کے بغیر کوئی بھی حاجت قبول نہیں ہوگی جب تک آپ درود شریف پڑھنے کی عادت نہیں ڈالتے ہو، ٹھیک ہے۔ ڈیلی آپ نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 3 مرتبہ سورۃ محمد پڑھنی ہے، اور جمعرات کی مغرب میں آپ نے 1 مرتبہ سورۃ محمد پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جمعے کے دن آپ نے جو ہے، آپ چاہے تو جمعرات کی مغرب سے آنورڈ یہ جمعے کے دن کی سورۃ محمد کی 11 کی تعداد ہے، اس کو پڑھنا شروع کر دو تاکہ آدھا کام آپ رات کو پڑھ لو، آدھا جو ہے وہ جمعے کے دن پڑھ لو۔ دن میں آپ درود شریف پڑھو، چاہے نماز پر بیٹھ کر، اللہ ضرور آپ کی حاجت پوری کرے گا انشاءاللہ۔ تو آئی ہوپ سو کہ میں نے تمام سوالات کو کلیئر کر دیا ہوگا، لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی کنفیوزنگ ہے تو کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں اس کو ضرور آپ کو رپلائی دوں گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور کرے، آپ سب کی مرادیں پوری کرے، آمین ثم آمین۔